بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 88 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 53 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جہل کی حقیقت کے متعلق گفتگو ہوئی، ملا صدرہ کے نظریے کا خلاصہ اور جہل کے ادبار کے متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس درس میں کتاب العقل والجہل میں جو جنود عقل و جہل کی طولانی حدیث ہے اس میں سے خیر و شر کا ذکر ہونے والا ہے۔ خیر و شر کی حقیقت اور مفہوم اور قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے جائیں۔ متعلقہ متن حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا فَكَانَ مِمَّا أَعْطَى الْعَقْلَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَّبْعِينَ الْجُنْدَ الْخَيْرُ وَهُوَ وَزِيرُ الْعَقْلِ وَجَعَلَ ضِدَّهُ الشَّرُّ وَهُوَ وَزِيرُ الْجَهْلِ۔ پس اللہ تعالی نے جو لشکر 75 کی تعداد میں لشکر عطا کیے عقل کو، ان میں سے پہلا لشکر خیر کا ہے اور وہ عقل کا وزیر ہے، اور اس کی ضد شر قرار دیا اور وہ جہالت کا وزیر ہے۔ تو اس میں 75 کی جو تعداد ذکر ہوئی ہے اس کے حوالے سے علماء کے مختلف بیانات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیث جنود عقل کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، تو اس میں سب سے پہلے خیر و شر یعنی نیکی و بدی کو جو جنود عقل و جہل میں شمار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ ماہیت خیر و شر ان کے نزدیک حقیقت وجود اور عدم سے متعلق ہے۔ خیر یعنی وجود، ہر وہ چیز جس میں وجود و کمال ہو وہ خیر ہوتی ہے، اور شر یعنی عدم، شر بذات خود کوئی وجود نہیں رکھتا بلکہ یہ عدم کمال یا فقدان وجود کا نام ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک اسی شرح اصول کافی میں جو ان کی عبارت موجود ہے، فرمایا الشر لیس له وجود مستقل بل هو نقیض الکمال۔ شر وجود مستقل نہیں رکھتا بلکہ یہ کمال کی نقیض ہوتا ہے۔ عقل کی خلقت کی بنیاد پر انسان جتنا کامل اور عقلی ہوگا اتنا ہی خیر کے قریب ہوگا۔ جہل دراصل عقل کی روشنی کا نہ ہونا ہے۔ تو یہ نظریہ انہوں نے حدیث 12 کے ذیل میں بھی بیان کیا ہے، اور یہاں پر حکماء کے نظریات کی وضاحت دیتے ہیں کہ وہ بھی شر کو عدم مانتے ہیں، یا تو عدم ذات یا عدم کمال قرار دیتے ہیں۔ نہ کوئی چیز اپنی ذات میں جو وجود رکھتی ہے وہ شر ہوتی ہے، اور نہ ہی جو چیز وجود رکھتی ہے دوسری چیزوں کی نسبت وہ شر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کوئی چیز جو وجود رکھتی ہے وہ کیسے اپنی ذات میں یا دوسری چیزوں کی نسبت وہ شر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس بات کا تتمہ موجود ہے جو انہوں نے حکماء اور فلاسفہ سے نظریے کو نقل کیا ہے، اور ان کی اپنی جو تحقیق ہے وہ اس عبارت میں پیش فرماتے ہیں۔ اس میں انہوں نے شر کے متعلق گفتگو فرمائی ہے کہ شر بذات خود عدم یعنی عدم وجود ہوتا ہے، یعنی شر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی موجود شے نہیں بلکہ کسی خیر، بھلائی، کمال، وجود کی عدم موجودگی کو کہا جاتا ہے۔ عدم یعنی نہ ہونا، خود کوئی حاصل یا وجود یافتہ شے نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی کوئی صورت یا شکل ہوتی ہے۔ یہ وہی مطلق عدم ہے جو موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے کوئی صورت یا وجودی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی شے کا نہ ہونا یعنی عدم بھی ایک خاص طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، جیسے علم نہ ہونا مساوی ہے جہل کے، بینائی کا نہ ہونا مساوی ہے اندھے پن کے۔ ان سب کا ظہور کسی چیز کی کمی یا عدم سے ہوتا ہے، نہ کہ بذات خود کسی وجود سے۔ بس یہ چیزیں عدم کے ایک طرح کے مظاہر کہلاتی ہیں، لہذا شر کا وجود بھی اسی معنوی انداز میں ہوتا ہے کہ وہ کسی خیر کی غیر موجودگی کہلاتا ہے۔ اس بنیاد پر ملا صدرہ شیرازی کا ماننا ہے کہ عدم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حاضر ہے بلکہ صرف یہ ہے کہ کسی چیز کی موجودگی نہیں ہے، جیسے ہر وجود کا ایک
فرد ہوتا ہے ویسے ہی عدم کا بھی ایک فرد ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان ماہیت کا ایک فرد ہے ویسے ہی کسی چیز کا نہ ہونا بھی ایک عدمی فرد ہے۔ یہ جناب ملا صدرہ کے نظریے کا تتمہ ہے جس میں انہوں نے درد، اذیت اور شر کی حقیقت کو وجودی فلسفہ کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ درد اور اذیت شر شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت میں کسی شے کے نہ ہونے یا کمی کی موجودگی کا نام ہے، کیونکہ شر کا وجود دراصل عدم اور نقص کی صورت میں ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بذات خود قائم وجود رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کا عضو، جسمانی عضو کٹ جائے یا فالج زدہ ہو جائے اور اس میں حرکت ختم ہو جائے تو وہ خود کٹا ہوا یا مفلوج عضو شر نہیں ہوتا، بلکہ وہ شر اس وقت بنے گا جب وہ عضو حرکت کی قدرت اور قوت سے خالی ہو جائے یا وہ عضو باقی جسم کے ساتھ ارتباط اور ہم آہنگی کھو دے۔ اس طرح کوئی جاندار کسی عضو کو کسی صدمے، زخم یا جلنے سے نقصان پہنچنے کی کیفیت کو محسوس کرے تب وہ اذیت اور تکلیف کے طور پر شر بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کے نظریے کا خلاصہ ہے کہ اعتدال کا ختم ہونا بھی کئی طرح سے ہوتا ہے، یا تو بعض اعضاء یا قوتوں کا مکمل خاتمہ، یا وہ اپنی خاص طاقت سے کمزور ہو جائیں، یا جسم کی مکمل ہم آہنگی اور نظام ٹوٹ جائے، یا کسی عضو کا دوسرے سے تعلق منقطع ہو جائے۔ تو یہ صورتیں یہاں پر بیان کی ہیں۔ یہ عبارت بھی جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تتمہ اور تکملہ شمار ہوتی ہے، اس کا خلاصہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے سابقہ مقدمات کو سمجھ لیا تو عقل کی خصوصی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ خیر محض ہے، وجود محض ہے، کمال محض ہے، اس میں کسی قسم کا شر نقص نہیں ہے، کیونکہ اس کو ذات باری تعالی نے خلق فرمایا ہے اور وہ محض خیر ہے، تو اس کی ذات سے جو افعال اور آثار صادر ہوتے ہیں وہ بھی خیر محض ہیں، اور اسی لیے خیر کو اور کمال و وجود کو عقل کا وزیر قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہل کی خصوصی صفات میں سے ہے کہ وہ عقل کے مخالف ہے اور وہ شر پر مشتمل ہے، نقص پر مشتمل ہے، عدم پر مشتمل ہے۔ جہالت اور وہمیات کاذبہ جمع ہو جائیں تو شر کا روپ دھار لیتی ہیں، اور یہ جوہر برائی اور قبائح کے باب میں سے ہوتا ہے۔ اس بحث میں جناب ملا صالح مازندرانی کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اس خیر و شر کی حقیقت کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے، طولانی عبارت ہے، ہم اس کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فلاسفہ اور حکماء کی عبارتوں کا خلاصہ ہے کہ جتنی بھی انسان کی قوتیں ہیں وہ چار قسم کی ہیں۔ عقل جس کا تعلق سوچنے اور غور و فکر کرنے سے ہے، اور غضب جو دفاع، قوت ارادی اور غیرت سے متعلق ہے، شہوت جو خواہشات، کھانے پینے، جنسی رجحان سے متعلق ہے، وہم جس کا تعلق چالاکی، مکاری، تدبیر اور موقع پرستی سے ہے۔ ان قوتوں میں سے جب کوئی ایک زیادتی یا کمی کا شکار ہوتی ہے تو انسان میں اخلاقی انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ بے شک عقل، غضب، شہوت، وہم اساس ہیں، انسان کو عطا ہوئی ہیں قوتیں، لیکن ان میں جب کمی یا زیادتی ہوگی تو اخلاقی انحراف ہوگا۔ عقل غالب آئے گی تو انسان خود کو عقل مند سمجھنے لگے گا، تکبر پیدا ہوگا، غضب بے قابو ہوگا، غصہ، ظلم اور انتقام کے منفی جذبات جنم لیں گے۔ اگر شہوت غالب ہوگی تو حرص و لالچ، بدکاری، حرام خواہشات کا غلبہ ہوگا۔ اگر وہم بے قابو ہو جائے گا تو چال بازی، مکاری اور فریب کی طرف انسان مائل ہوگا۔ تو ان قوتوں میں اعتدال وہ لازم ہے جس سے عظیم فضائل پیدا ہوتے ہیں۔ عقل کا اعتدال حکمت اور دانائی، غضب کا اعتدال شجاعت، شہوت کا اعتدال عفت اور پاک دامنی، عدالت کا اعتدال، اور جب یہ تینوں فضائل متوازن ہوں تو عدالت پیدا ہوتی ہے، وضع الشیء علی محلہ۔ اس طرح ان کی اسی بحث کا ایک تتمہ بھی موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں اجناس رذائل کو بھی انہوں نے چار میں تقسیم کیا ہے، اس کا خلاصہ بھی ہم بیان کر دیتے ہیں۔ قوت عاقلہ میں تفریط ہوگی تو جہل پیدا ہوگا، افراط ہوگی تو چالاکی، مکر و فریب پیدا ہوگا۔ قوت غضبیہ میں تفریط ہوگی تو بزدلی، جبن پیدا ہوگا، اور افراط ہوگا تو تہور اور کیا ہے غضب و تعدی، ظلم پیدا ہوگا۔ قوت شہویہ میں تفریط ہوگی تو خمود و سستی، اور افراط ہوگا تو فسق و فجور پیدا ہوگا، شہوت رانی آئے گی۔ اعتدال، عفت ضروری ہے، اور قوت واہمہ میں تفریط ہوگی تو سادہ لوحی ہوگی، اور افراط ہوگا تو وسوسہ،
فریب اور دھوکہ ہوگا، اعتدال یعنی کیس اور فراست ہونا لازمی ہے۔ یہ بھی جناب ملا صدرہ کے اس نظریے کا عبارت ہے اور قدر طولانی ہے، ہم نے اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اجناس فضائل کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور ان کے نزدیک اجناس رذائل 4 چیزیں ہیں: جہل، جبن، شرع اور جور۔ یہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریہ خیر و شر کا تعلق ہے تو انہوں نے سب سے پہلے کچھ نظریات کو ذکر کیا ہے۔ اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ خیر ایک کلی ہے جس کے تحت تمام اعمال صالحہ شامل ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان سے استدلال فرمایا ہے: افعلوا الخیر ولا تحقروا منه شیئا فإن صغیرہ کبیر وقلیلہ کثیر، کہ خیر انجام دو اور اس کو حقیر نہ جانو کہ چھوٹی بھی ہو تو بڑی ہوتی ہے، قلیل بھی ہو تو کثیر ہوتی ہے، اور اس کے وزیر عقل ہونے کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک شر جو کہ جہل کا وزیر ہے اور خیر کے مقابلے میں ہے تو یہ ایک ظلمانی شے ہے، اور یہ عدم ہے، یا تو عدم مطلق یا عدم مقید۔ ان کے نزدیک ہر شر کا تعلق جہل کے جنود سے ہے، اور ان کا وجود ابتلاء، آزمائش اور تزکیہ نفس کے لیے ہے۔ ان کی عبارت میں ہے: الشرور ظاہریۃ مظاہر لحکمہ الہیہ ولا يمکن فہمها الا بنور العقل، کہ شرور ظاہری مظاہر ہیں حکمت الہیہ کے، آزمائش اور ابتلاء کا سبب ہیں، اور ان کو نور عقل سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ شرور انسان کی عقل، صبر، توکل اور ارادے کو پرکھنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس بات کے خاتمہ میں جناب امام خمینی کا نظریہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ان سے پہلے جناب فیض کاشانی کا نظریہ کہ وہ خیر و شر کی باطنی اخلاقی تفسیر کرتے تھے۔ بظاہر شرور انسان کی روح کی ترقی کے مواقع ہیں، شیطان، نفس، مصیبتیں، صبر ریاضت روح کا میدان ہیں۔ الوافی میں ان کی عبارت ہے: الشر ابتلاء و امتحان وبہ یرتفع الانسان الی مقامات القرب۔ یہاں تک امام خمینی کے نظریے کا تعلق ہے تو ان کی جنود عقل والجہل جو کتاب ہے اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر گفتگو فرمائی ہے، اور ان کی عرفانی وحدت اور تجلی اسماء کا نظریہ جو ہے اس میں کار فرما ہے۔ ان کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، فرمایا: المقصود من الخیر الذي هو وزیر العقل وجمیع الجنود العقلیہ تحت حکمہ وفی تصرفہ هو الفطرۃ المخمرۃ المتوجہۃ الى الروحانیہ و مقامها الاصلی، یعنی وہ انسان کی پاکیزہ فطرت ہے جو اپنے مقام اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اس کے مقابلے میں شر جو کہ وزیر جہل ہے، والفطرۃ المحکومۃ بالطبیعت والمحجوبۃ باحکامها، وہ فطرت ہے کہ جو مادہ پرستی کا شکار ہو چکی ہو۔ تو ان کے نزدیک شرور بھی اللہ کے اسماء جبار، قہار اور مذل کے مظاہر ہیں۔ شر کی حقیقت حجاب عن النور ہے، اور انسان کو اس سے عبور کرنا ہے۔ الشر فی عالم الکثرات حجاب و ابتلاء لا حقیقہ مستقل لہ، یہ ان کی عبارت ہے۔ اس کے بارے میں ایک کتاب جناب شہید مطہری کی عادل کے حوالے سے مستقل کتاب ہے جس کی PDF ہمیں نہیں ملی، تو وہ بھی ان کا اساسی نظریہ فطرت، اخلاق اور تعقل پر مبنی ہے۔ شر ایک نظامی حکمت کا حصہ ہے، جیسے کانٹے اگر نہ ہوں تو پھول کی حفاظت نہیں ہوتی، موت نہ ہو تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، مرض نہ ہو تو صحت کا شعور پیدا نہیں ہوتا۔ وجود شرور در عالم جزء خیر اکبر است چون موجب کمال و حرکت می شود، یہ ان کی عدل الہی سے اقتباس ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جنود عقل و جہل میں خیر و شر کا تذکرہ ہوا ہے، خیر و شر کی حقیقت کے حوالے سے نظریات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے متعلق قرآنی اور روایی شواہد سے بھی استدلال کیا گیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: قل ان الہدی ھدی اللہ۔ اس سبق کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔